الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین والمبعوث رحمة للعالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحابته اجمعین الکرام وبعد واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، یہ آیت سورہ بقرہ کی 102 آیت ہے، جس میں مضمون کے بیان سے پہلے ہم وہی بات کریں گے کہ اس کے الفاظ اور اس کی درست ادائیگی اسے بیان کیا جائے. تو یہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے وَاتَّبَعُوا، عین کو نکالنا ہے، وَاتَّبَعُوا نہیں کہنا. مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينَ، یہ طا ہے، تا نہیں، شیاطین نہیں کہنا. عَلَى ملک سلیمان، عَلَى عین کا خیال رکھنا ہے. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ، یہ يُعَلِّمُونَ نہیں کہنا. الناس السحر، یہ سحر ہے، سین ہا، سحر نہیں کہنا. وما انزل، زائد یاد رکھ، علی الملکین، علی عین، ببابل ہاروت وماروت. آگے ہے وما يعلمان نہیں کہنا. من احد نہیں کہنا. حتی یقولا، قاف کا خیال رکھیں، یقولا نہ کہیں. انما نحن فتنة فلا تکفر فیتعلمون، عین کا خیال رکھا جائے. منہما ما یفرقون به، قاف، بین المرء وزوجه وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ. من احد نہیں کہنا. ویتعلمون، عین کا خیال رکھا جائے، یتعلمون نہ کہیں. ما یضرهم ولا ينفعهم، ينفع نہیں کہنا. وَلَقَدْ عَلِمُوا پڑھنا ہے، عَلِمُوا نہیں. لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا. اب یہ خلاق میں بھی کاف کا خیال رکھیں اور آخرت میں خاک. وَلَبِئْسَ، یہ یہاں با کے بعد حمزہ ہے، جھٹکا دے کے پڑھیں. بئسا، بیسا نہیں. ما شروا به انفسهم لو كانوا
یعلمون، آخر میں یعلمون ہے، یعلمون نہیں۔ اب یہ آیت نمبر 102 ہے۔ تو اس سے پہلی آیت میں تو اللہ نے ان کے کردار اور عہد شکنی کا بیان فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کو پشت پہ ڈال دیا، جس کتاب میں خاتم النبیین کی بشارت اور ان کے رفقا کی علامات کا بیان تھا۔ یہ ایک طرف دلیل تھی ان اہل کتاب کے پاس، دوسری طرف اس پیغمبر کی آیات بینات، معجزات ان کے سامنے تھے۔ پھر تیسری بات یہ کہ اس کی معرفت ایسی تھی انہیں جیسے اپنی اولاد کی۔ تو ان سب باتوں کو چھوڑ کر، ترک کر کے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال کر کیا کیا ان یہود نے، اس کا بیان اس آیت میں ہے۔ انہوں نے کتاب اللہ، رسول اللہ اور کلام اللہ سب کو چھوڑ کر واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، پیچھے لگے کس چیز کے؟ ما تتلو الشیاطین، اس علم کے جو شیطان پڑھتے تھے سلیمان کی بادشاہت کے وقت۔ تو کیا اللہ کے نبی سلیمان نے ان کو وہ تعلیم دی تھی کہ بھائی یہ تم پڑھنا کتاب اللہ کو چھوڑ کر؟ نہیں۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، لا ولکن الشیاطین کفروا، تو اصل کفر کی دعوت دینے والے اور کفر کی پیروی کرنے والے کون تھے؟ وہ شیاطین جو لوگوں کو سکھاتے تھے۔ کیا سکھاتے تھے؟ یعلمون الناس السحر، جادو۔ یہاں پہ ایک بات یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہمیشہ رہی ہے ہر امت کے ساتھ۔ اب اللہ کی آزمائش کا اپنا ایک طریقہ ہے، وہ جیسے چاہے آزمائے۔ اللہ نے نبیوں کو ہدایت محض کے ساتھ بھیجا، صرف ہدایت۔ یہ تم نے جا کے لوگوں کے سامنے تلاوت کرنا ہے، اسے پڑھنا ہے اور اس پہ عمل کی دعوت دینی ہے۔ اب آزمائش یہاں پہ جس بات کی ہو رہی ہے وہ انبیاء کے علاوہ کی ہے۔ وہ کیا کہ اللہ نے ہاروت و ماروت دو فرشتوں کو بھیجا۔ کیا؟ ان کو ایک ایسا علم دیا جسے اللہ تعالیٰ نے ذریعہ آزمائش بنایا، اور وہ تھا سحر، جادو کا علم۔ اب آپ دیکھیں اللہ نے نبیوں کو اس کام کے لیے استعمال نہیں فرمایا، کیونکہ نبیوں کو اللہ خالص تشریعی اور شرعی امور کے لیے استعمال فرماتے ہیں۔ اب یہ امر ایسا تھا جو کہ شریعت کے خلاف تھا، اور فرشتوں کو اس کے لیے استعمال کیا۔ اس کی مثال سمجھیں، جیسے اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کو تکوینی امور کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جاؤ اور جا کے کافروں کی زمین پہ بھی بارش برساؤ، جاؤ اور ان کی بھی ربوبیت کرو، جاؤ اور ان کی بھی حفاظت کرو۔ اسے تکوینی امور کہتے ہیں۔ یہ بات ضروری ہے کہ آپ سب حضرات اسے سمجھیں۔ تشریعی امور جو ہیں ان کے لیے اللہ انبیاء کو مکلف فرماتے ہیں۔ یہاں پر جو دو فرشتوں کو مکلف کیا کہ تم جا کے آزمائش کرو بندوں کی کہ کیا یہ تم سے جادو سیکھتے ہیں یا نہیں، تو اللہ فرماتے ہیں شیاطین نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اور آگے فرمایا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، اور اس علم کے پیچھے یہ ہو گئے
شیاطین کی اتباع کی اور اس علم کی جو اللہ نے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو دیا تھا۔ اب یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ کس لیے اللہ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے یہ آزمائش کی۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اب یہ فرشتے جب بھی وہ سکھاتے سحر کو، جادو کو اور اس علم کو، تو یہ کہتے حتیٰ یقولا، یہ کہتے کیا؟ انما نحن فتنہ، ہم آزمائش ہیں، ہم فتنہ ہیں۔ تو یہ عربی والا فتنہ ہے، اردو والا نہیں، کہ ہم محض آزمائش کے لیے ہیں، اور یہ علم بھی تمہاری آزمائش کے لیے ہے۔ فلا تکفر، سو تم کافر نہ ہو۔ پھر ان سے سیکھتے وہ جادو جس سے مرد اور عورت میں فرقت ہوتی۔ تو جادو کے ذریعے کیا کرتے کہ وہ خامد اور بیوی کے مابین گھروں میں فساد ڈالتے۔ آج بھی جادو کے ذریعے اور ایسے شیطانی امور کے ذریعے یہ لوگوں کے گھروں میں فتنہ ڈالتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ اہل ایمان اپنے نبی کی تعلیم کو اور اپنے نبی کے صبح و شام کے اذکار کو اختیار کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو اس وقت کہتے اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے ہی سوتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ جب اٹھتے تو کہتے اللہم الحمدللہ الذی احیانا، اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا، بعد ما اماتنا، اس کے بعد کہ اس نے مارا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین ہمیں سکھائیں، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔ اسی لیے تو میرا مقصد یہ ہے کہ ہم اس آزمائش سے بھی کامیابی سے گزریں اور اپنے آپ کو پیغمبر کے بتائے ہوئے اذکار کا پابند کریں۔ کچھ اس طرف بھی سوچ لیں، اپنا تزکیہ اور طہارت اس طرح بھی کریں اور اس امر کو لایانی نہ سمجھیں۔ اذکار نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کے ان کو اختیار کریں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ فرشتے جو جادو کا علم دیا کر آزمائش کے لیے اترے تھے، وہ لوگوں کو کہہ دیتے کہ تم ایسا علم نہ سیکھو۔ یہ آزمائش تھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے تکوینی امور میں اللہ انہیں مکلف فرماتا ہے۔ نبیوں کو اللہ تعالیٰ تشریع امور میں مکلف کرتے ہیں، اللہ کی حکمت ہے۔ آگے دیکھیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ قوم جسے اتنی مضبوطی سے تورات کو تھامنے کے لیے کہا گیا تھا اور کوہ طور کو ان کے اوپر کھڑا کر کے بلند کر ان سے عہد و پیمان پختہ لیا گیا تھا، وہ اپنی ان تعلیمات کو سیکھنے کی بجائے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، وہ سیکھتے جو ان کے لیے نقصان دہ تھا، اور وہ نہ سیکھتے جو ان کے لیے نفع بخش تھا۔ تو آپ بھی یاد رکھیں، اس میں ہمارے لیے عبرت یہ ہے کہ ہم ان تمام علوم اور ان تمام فنون سے جو کہ دوسروں کو اغوا کرنے، مسخر کرنے، مسمرزم کے ذریعے لوگوں پہ اپنی بات منانے کا جو لوگ طریقہ اختیار کرتے ہیں، ان سے بچیں۔ یہ انسانوں کو اپنے تابع کرنا ان سے مادی منفعت کے لیے، یہ انبیاء کا کام نہیں۔ تو یاد رکھیں، امت کے وہ علماء بھی
جو محض اپنی دنیا کے لیے امت کے لوگوں پہ ان کو مسخر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ یہود کا کام ہے، اہل اسلام کا نہیں. یہ انبیاء کا کام نہیں، یہ شیاطین کا کام ہے. اور یہ آزمائش اللہ بنی اسرائیل کی ہم سے پہلے کر چکے ہیں، اور ان کے واقعات کو اللہ ہمارے سامنے عبرت حاصل کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں. یہاں ہاروت و ماروت کے بارے میں بہت سی اسرائیلی روایت بھی ہیں، مگر میں صرف اسی مضمون تک رہتا ہوں جو قرآن نے بیان کی. یہ سیدھی سی بات ہے کہ اللہ نے یہ عمل فرشتوں کو اس کی تکلیف دی اور آزما لیا انہیں کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں. انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو اختیار کیا، راہ راست کے بدلے ٹیڑھی راہ کو اختیار کیا. اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے وہ سیکھا جس میں ان کا نقصان تھا، نفع نہیں تھا. وہ سیکھا جس میں گھروں میں اصلاح نہیں، فساد پھیلتا تھا. تو یہ عمل آپ سب سیکھیں، اور خصوصاً عملیات والے لوگوں سے بھی میری یہ درخواست ہے کہ وہ امت کو خیر کے راستوں پہ ڈالیں، اصلاح کے راستوں پہ ڈالیں. فتنہ و فساد اس کے لیے وہ استعمال ہرگز نہ ہو. آگے اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ عَلِمُوا، جس لائن کو انہوں نے اپنے لیے چنا انہیں پتہ تھا کہ جو ہم خرید رہے ہیں، جسے ہم اختیار کر رہے ہیں، اس دنیا میں بھی اس کا کوئی حصہ اس میں خیر نہیں، مگر مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کچھ حصہ نہیں اس کا آخرت میں. تو اپنی دنیا کو بنانے کے لیے اہل علم اور عملیات والے لوگ اپنی آخرت کو برباد نہ کریں. یہ ہے درس اس آیت میں ہمارے لیے. آگے فرمایا وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ، یہ جو ادلا بدلا انہوں نے کیا، ہدایت کے بدلے گمراہی، اپنی تورات اللہ کی کتاب کی تعلیم کے بدلے ہاروت و ماروت اور سحر کو جو انہوں نے اختیار کیا، اللہ فرما رہے ہیں وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت ہی بری چیز ہے جسے انہوں نے اپنے لیے اختیار کیا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں سمجھ ہوتی. تو میں یہی گزارش کرتا ہوں، کاش کہ اس امت کے خطباء، اس امت کے صلحاء، اس امت کے عالمین اور عاملین سمجھ جائیں کہ ان کی خیر اور ان امت کی خیر کس میں ہے، اور اس لائن کو اختیار کریں. میں اللہ سے توفیق کی امید کرتے ہوئے آج کی اس مجلس کو آخر میں یہی کہتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.